آپ نے پوری زندگی سنا، جناب عالیہ کی ایک عزت سنی، لیکن میں ایک علیحدہ رنگ سے پڑھنے لگا۔ مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، توجہ پوری رکھیے گا سب، بالکل داد نہیں چاہیے لیکن میں موضوع سنانا چاہتا ہوں۔ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، اللہ نے رسول سے کہا کہ کعبہ بتوں سے پاک کیجیے۔ رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا اور علی کو بلایا، اے علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے ان بتوں کو توڑیے۔ اور شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا کہ امیر المومنین حضرت علی رسول کے کاندھوں پہ کھڑے ہوئے، سنا ہے نا جی سب، اور علی نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ یہ رسول کے کاندھے صرف رسول کے کاندھے نہیں تھے، مہر نبوت بھی تھے۔ ادھر لا الہ الا اللہ لکھا تھا، ادھر محمد رسول اللہ لکھا تھا، درمیان میں علی ولی اللہ کھڑا ہوا۔ لا الہ بھی قائم علی ولی اللہ کی وجہ سے، محمد رسول اللہ بھی قائم علی ولی اللہ کی وجہ سے، اور رسول نے مولا علی کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا۔ یہ وہ رسول ہے جو نیچے کھڑا ہے، جو رات کو عبادت کے لیے اٹھتا ہے اور خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا نبی راتوں کو اٹھا کر لیکن تھوڑا، اس لیے کہ تو زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، تیرے پاؤں سوجتے ہیں، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جو اللہ نبی کے پاؤں پہ سوجن برداشت نہیں کرتا، وہی اللہ کہہ رہا ہے کاندھے جھکا، علی کو کاندھوں پہ کھڑا کر۔ یار میرے مالک رسول اللہ، یہ وہی علی ہے جس نے زمین پہ بیٹھ کے انگلی کے اشارے سے آسمان کا سورج پلٹایا تھا۔ علی زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کرتے، بت پھر بھی گر جانے تھے۔ جو رسول انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے کر سکتا ہے، کیا وہ رسول زمین پہ کھڑا ہو کے بتوں کو نہیں گرا سکتا تھا؟ طاقت نبی کے پاس بھی تھی، طاقت علی کے پاس بھی تھی، لیکن پھر بھی خدا کا حکم آیا، نہیں نبی تیرے کاندھوں پہ علی کو کھڑا کرنا ہے۔ رسول کے کاندھوں پہ علی کھڑے ہوئے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ نے آ کر رسول سے پوچھا یا رسول اللہ بزرگ بھی تھے، آپ کہتے تھے کوئی اور صحابی علی کو اٹھا لیتا، آپ نے علی کو کیوں اٹھایا؟ اب اسی جملے کے لیے اللہ نے نبی کے کاندھوں پہ علی کو کھڑا کیا تھا۔ میں موضوع جناب زینب سنانے لگا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے علی کو اپنے کاندھوں پہ کیوں کھڑا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے علاوہ کوئی علی کو اس لیے نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ امامت کا بوجھ تھا، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب کہ علی کو بھائی سمجھ کے نہیں اٹھایا، علی کو امام سمجھ کے اٹھایا، اور امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ شہر ہوتا تو پوری رات اس جملے کی داد ہوتی، لیکن میں بے نیاز ہو کے تمہارے دلوں میں جملہ رکھنے لگا ہوں۔ رسول نے کہا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، میں بی بی عالیہ پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ نبوت نے امامت کا بوجھ سے کرنا، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ شام میں خلیفہ علی کی بیٹی جلے ہوئے خیموں میں آئی، بی بی نے سجاد کو کاندھے پہ اٹھایا، کاندھے پہ اٹھا کے بی بی خیمے سے باہر نکلی۔ نبی نے کہا تھا کہ امام کو سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ سیدہ عالیہ نے سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا کے زمانے کو بتا دیا کہ کربلا میں بیٹی بن کے نہیں آئی، محمد بن کے آئے۔ بسم اللہ۔ متوجہ صاحب، بی بی عالیہ کربلا میں جو سید الساجدین کو اٹھا، یہ بی بی نے پھپھی بن کے نہیں، محمد بن کے اٹھا۔ کتنی عزت تھی عالیہ کی کہ بی بی کے ہوتے ہوئے دو امام خاموش رہتے تھے، سبحان اللہ، بے شک۔ جناب سید الساجدین اور مولا باقر العلوم، دو اماموں کے ہوتے دربار میں خطبے بی بی نے دیے، بے شک بے شک، بازار میں خطبے بی بی نے دیے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے ہمیشہ ذاکرین سے سنا، جب بی بی بولی تھی تو بی بی کا لہجہ اپنا نہیں تھا، ایسا ہی ہے۔ کس کے لہجے میں بولی تھی؟
مولا علی کے لہجے میں. اب اگر یہ مجمع میرے ساتھ، میں بڑا سمجھا کے موضوع پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں موضوع اتار سکوں. بی بی بازار شام نے بولی تھی تو کس کے لہجے میں؟ مولا علی کے لہجے میں. اب یہی مجمع مجھے بول کے بتائے معراج میں جب پردے کے پیچھے اللہ بولا تھا، کوئی ہے جو قدر کرنے والا؟ تو کس لہجے میں بولا تھا؟ علی کے لہجے میں. اس کا مطلب ہے کہ دو جگہوں پہ علی کا لہجہ استعمال ہوا، یا معراج کے پردے میں یا شام کے بازار میں. اب میری سمجھ نہیں ہے کہ وہاں زینب بول رہی ہے یا یہاں توحید بول رہی ہے. دو طاقتوں کے پاس علی کا لہجہ. میں بڑا نکھار کے علی آپ کو سنا، سبحان اللہ. کیونکہ ہمیشہ بی بی کے مصائب پڑھے گئے. میں آج عالیہ کے فضائل آپ کو سنانا چاہتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے مال اور بیٹے تمہاری زینت ہے، لیکن یہ واحد بی بی ہے جو بیٹی ہو کے باپ کی زینت ہے. زینت بھی کس کی؟ علی کی. زین اب باپ کی زینت. اور میں لفظ زینت سمجھا دوں کہ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں سجاؤ کو، سنگھار کو. رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے. اب میں تمہیں سیدہ کا اسم سنانے لگا ہوں. رسول کہتے ہیں زینت دو مجلسوں کو علی کے ذکر سے. وہ مجلس نہیں ہوتی جس میں علی نہ ہو. اس کا مطلب علی ہے تو مجلس ہے. علی زینت ہے مجلس کی. زینت کے بغیر مقصد فوت ہو جاتا ہے. اب بی بی ہے باپ کی زینت. جیسے علی کے بغیر مجلسی اچھی نہیں لگتی، ویسے عالیہ کے بغیر فضائل علی بھی اچھا نہیں. موضوع پسند ہے تو میں سیدہ پڑھوں. میں بھی صرف یکم شعبان کا جشن آپ کے سامنے کھولوں. یہ جو مولا امیر المومنین کے گھر میں یہ جو قرآن کی آیت آج اتری ہے، اس بی بی کی عزت کیا ہے. مشکل سے مشکل دعا مانگیے گا، یقیناً اس موضوع کا تقدس اتنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوں.